السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر. حدیث نمبر 646. حدثني ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر. تحویل. حدیث 647. وحدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غبت أمتك. حدیث بیان کی ہے ابراہیم بن موسیٰ نے امام بخاری سے. ابراہیم بن موسیٰ کا ذکر حدیث نمبر 490 میں ہو چکا ہے. التمیمی ان کی نسبت ہے. اور پھر دوسری حدیث بیان کی ہے امام بخاری نے محمود سے، اور محمود بن غیلان ان کا نام ہے العدوی. یہ آزاد کردہ غلام ہے. ان کا ذکر حدیث نمبر 504 میں گزر چکا ہے. حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ تحویل کا مطلب ہے دوسری سند. اور یہ حدیث جس کے ابھی الفاظ آپ نے سنے ہیں یہ متعدد بار آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. قال کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، لقیت موسیٰ، میں نے ملاقات کی موسیٰ علیہ السلام سے. قال تو راوی کہتے ہیں فنعتہ، تو آپ نے ان کی شکل و صورت بتائی یا ان کی ڈسکرپشن دی. فاذا رجل، تو وہ ایک ایسے شخص ہیں، حسبتہ، میں سمجھتا ہوں ان کو. قال کہ آپ نے فرمایا مضطرب، مضطرب یعنی دبلے پتلے. رجل الرأس، سیدھے بال والے. کأنہ من رجال شنوءۃ، گویا کہ آپ شنوءہ قبیلے کے لوگوں میں سے ہیں، یعنی شنوءہ قبیلے کے لوگوں کی طرح آپ نظر آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. قال ولقیت عیسیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے ملاقات کی عیسیٰ سے علیہ السلام. فنعتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا وصف بیان کیا یا ان کی صورت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقال، تو فرمایا ربعۃ احمر، ربعۃ درمیانہ قد، احمر سرخ رنگ کے، کأنما گویا کے، خرجا نکلے ہیں، من دیماس حمام سے، دیماس یعنی الحمام یعنی نہا کر. ورأیت ابراہیم، اور میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو، وانا اشبہ ولدہ بہ، اور میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں ان کی اولاد میں سے، ان سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے اس میں سے سب سے زیادہ میں ان سے مشابہت رکھتا ہوں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ، اور میرے پاس لائے گئے 2 برتن. احدہما لبن، ان میں سے ایک دودھ کا تھا، والآخر فیہ خمر، اور دوسرا اس میں شراب تھی. فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا، خذ ایہما شئت، آپ لے لیجئے ان میں سے جو آپ چاہیں. فاخذت اللبن، تو میں نے دودھ والا لے لیا. فشربتہ، پھر میں نے اس کو پیا. فقیل علی، تو مجھ سے کہا گیا ہدیت الفطرۃ،
آپ کی رہنمائی کی گئی فطرت کی طرف، او اصبت الفطرتا، یا آپ نے پا لیا فطرت کو، اما انک لو اخذتا، ہاں یقیناً اگر آپ لیتے، الخمر شراب کو، غوت امتک، تو بہک جاتی آپ کی امت، یعنی اگر آپ اپنے لیے شراب پسند کرتے تو پھر امت کے لیے بھی شراب حلال ہو جاتی، اور اگر امت شراب پیتی تو پھر وہ بہک جاتے. یعنی شراب جو ہے وہ انسان کو کئی طرح سے نقصان دیتی ہے، اور خاص طور پر اس کی عقل میں فتور آ جاتا ہے، عقلی اعتبار سے انسان کو بیکار کر دیتی ہے. حدیث کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اس لیے آگے بڑھیں گے. حدثنا محمد بن کثیر، ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور نسبت العبدی. ان کا ذکر حدیث 568 میں گزر چکا ہے. اخبرنا اسرائیل اخبرنا عثمان ابن المغیرۃ عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم، میں نے دیکھا عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو. فاما عیسیٰ فاحمر جعد عریض الصدر، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ سرخ رنگ کے تھے، جعد گھنگریالے بال والے، عریض الصدری چوڑے سینے والے، عرض کہتے ہیں نا چوڑائی کو، صدر سینہ، عریض الصدری چوڑے سینے والے. واما موسیٰ، اور جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، فآدم، تو گندمی رنگ کے تھے، جسیم یعنی جسم والے، ثبت کأنہ من رجال الزط، ثبت سیدھے بال والے، گویا کہ وہ زط کے لوگوں میں سے ہیں. زط بھی ایک قبیلے کا نام ہے، کہتے ہیں کہ سودان کا قبیلہ ہے یا ہنود کا قبیلہ ہے، جہاں کے لوگ دبلے پتلے لمبے قد کے ہوتے ہیں. حدثنا ابراہیم ابن المنذر حدثنا ابو ضمرۃ حدثنا موسیٰ عن نافع قال عبد الله ذكر النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما بین ظہرانی الناس المسیح الدجال. ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، ابراہیم بن منذر بن عبداللہ الاسدی ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، حدیث نمبر 476 میں ان کا ذکر گزر چکا ہے. قال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یومن ایک دن، بین ظہران الناس لوگوں کے درمیان، یعنی جب آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے یہ بات بتائی. کس کا ذکر کیا؟ المسیح الدجال، مسیح الدجال کا. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ لیس بأعور، بے شک اللہ تعالی کانے نہیں ہیں. الا ان المسیح الدجال اعور العین الیمنی، سنو خبردار، بے شک مسیح الدجال جو ہے وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے. کأن عینہ، گویا کہ اس کی آنکھ، عنبۃ انگور ہے، طافیۃ پھولا ہوا، پچکا ہوا نہیں بلکہ پھولا ہوا. تو یہاں پر دجال کانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہ دجال اپنے آپ کو الہ بتائے گا کہ میں تمہارا الہ ہوں، مجھے پوجو. تو اس وقت لوگ ڈر کے مارے اس کی بات مان جائیں گے، ان کا ایمان خراب کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہے. تو دجال جو ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، الہ نہیں ہو سکتا، تو اس کی بات میں نہیں آنا. وَأَرَانِ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، وَأَرَانِي، اور میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، ارا میں دیکھتا ہوں، نی اپنے آپ کو، اللَّيْلَةَ ایک رات، عِنْدَ الْكَعْبَةِ کعبہ کے پاس، فِي الْمَنَامِ خواب میں، یعنی خواب میں میں اپنے آپ کو ایک رات کعبہ کے پاس دیکھتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں. فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ آدَمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجْلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَادِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ.
تو کعبہ کے پاس آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ فَإِذَا رَجُلٌ تو ایک شخص ہے، آدمو گندمی رنگ والا، کَأَحْسَنِ مَا يُرَى بہترین جو دیکھا جا سکتا ہے، من آدم الرجالی یعنی مردوں میں سے جو گندمی رنگ کا ہو، یعنی ایسے شخص کی طرح جو گندمی رنگ کا ہو لیکن بہت خوبصورت ہو، خوبصورت رنگ والے، اچھا گندمی رنگ والا. کأحسن ما یرا من آدم الرجال تضرب لمته بین منکبیہ، تضرب لگ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، لمته اس کے بال، پٹے، پٹے کہتے ہیں نا جو بال پیچھے کو کندھوں تک جاتے، بین منکبیہ آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں، دونوں یہ کندھے ہیں نا، ان کندھوں کے بیچ میں گردن کے نیچے بال جو تھے وہ اس جگہ کو چھو رہے تھے، اتنے لمبے بال تھے. رجل الشعری سیدھے بالوں والے، یقطر رأسہ ماء آپ کا سر پانی ٹپکا رہا تھا، یعنی آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. وادعا یدیہ وہ رکھے ہوئے تھے اپنے دونوں ہاتھ، علی منکبی رجلین دو لوگوں کے کندھوں پر، یعنی دایاں ہاتھ دائیں طرف کے شخص کے کندھے پر اور بایاں ہاتھ بائیں طرف، جیسے کوئی شخص دو لوگوں کے بیچ میں جا رہا ہو اور سہارا لیے ہوئے ہو دوسرے لوگوں کے کندھوں کا، ہاتھ نہیں پکڑے تھے بلکہ کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے درمیان میں چل رہے تھے. وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم تو وہ کہنے لگے، یعنی آپ کو بتایا گیا، فرشتوں نے بتایا ہوگا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی بتایا جا رہا ہے اور پیچھے سرخ بتایا جا رہا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گندمی رنگ اور خوبصورت ہلکا گندمی رنگ جو ہوتا ہے وہ چلتے ہوئے یا کسی خوشی یا غصے کی حالت میں سرخ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر دیکھا تو وہ سرخی مائل تھا، اور جب خواب میں دیکھا تو وہ گندمی مائل تھا. اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. کیا آپ کا رنگ کبھی بدلا ہے؟ رنگ بدلتا ہے نا انسان کا، کبھی زرد ہوتا ہے، کبھی سرخ ہو جاتا ہے. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا اعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن وادعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. تابعه عبید اللہ النافع. ثم رأيت پھر اسی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے دیکھا رجلا ایک شخص کو، وراءہ اس کے پیچھے، ٹھیک ہے، یعنی کس کے پیچھے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ایک اور شخص کو دیکھا. کیسا شخص ہے؟ جعدن قططن سخت گھنگریالے بالوں والا. عیسیٰ علیہ السلام کے بال کیسے؟ سیدھے بال ہیں. ہر دفعہ ان کی یہ ڈسکرپشن آئی ہے کہ ان کے بال اسٹریٹ تھے، لیکن یہ شخص جو ان کے پیچھے تھا طواف کر رہا، اس کے بال سخت گھنگریالے تھے. جعدن قططن آبر عین الیمنا دائیں آنکھ سے کانا، کاشبہ من رأیت مانند مشابہت کے جن کو میں نے دیکھا، یعنی جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان میں سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا تھا وہ شخص. کس کے؟ ابن قطن، ابن قطن کے، یعنی ایک شخص جس کا نام عبد العزہ ابن قطن تھا، اس سے یہ ملتا جلتا تھا. یعنی صحابہ کو ڈسکرپشن بھی بتائی کہ وہ کس سے ملتا جلتا شخص تھا. وادعا یدیہ رکھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ، علی منکبی رجل ایک شخص کے دو کندھوں پر. عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ دو لوگوں کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھے تھے. اس شخص نے ایک ہی شخص کے دونوں کندھے، یعنی پیچھے سے جیسے کوئی کسی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا. یطوف بالبیت وہ طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا. فقلت تو میں نے کہا من ھذا یہ کون ہے؟ قالوا المسیح الدجال لوگوں نے کہا یہ مسیح الدجال ہے. تابعہ عبید اللہ النافع. اس حدیث کو اس سند کے علاوہ دوسری سند میں عبید اللہ نے نافع سے بھی روایت کیا ہے، یعنی ایک اور روایت سے بھی یہی الفاظ ملتے ہیں. تو اس میں
مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مسیح الدجال کا فرق بتایا گیا ہے کہ دونوں کی شکل و صورت میں کیا فرق ہے اور دونوں کے انداز میں کیا فرق تھا. جی جادن کا معنی گنگریالے بال بھی کیا جاتا ہے، اور جادن کا معنی جو ہے وہ یعنی مضبوط بلڈ والا بھی کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے دونوں میں موافقت ہو سکتی. حدثنا احمد بن محمد المکی قال سمعت ابراہیم ابن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن ابیہ قال لا واللہ ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعیسیٰ احمر. اب یہ ایک اور حدیث ہے جس میں احمد بن المکی سے روایت کر رہے ہیں امام بخاری، اور احمد بن المکی جو ہے ان کا نام جو ہے احمد بن محمد بن الولید ہے، اور ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور ابو الولید بھی کہا گیا. المکی الازرقی ان کو کہا جاتا ہے. 222 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ابن حجر اور ذہبی کے نزدیک ثقہ ہیں. اب یہ روایت جو ہے یہ زہری روایت کر رہے ہیں سالم سے، اور سالم روایت کرتے ہیں اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر سے. سالم کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے. قال وہ کہتے ہیں یعنی عبداللہ بن عمر نے کہا لا نہیں واللہ اللہ کی قسم ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعیسیٰ احمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے احمر کا لفظ نہیں کہا. لیکن اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ شاید ابن عمر کو غلطی لگی، یعنی ان کو یہ بات واضح نہیں ہوئی، کیونکہ ابو ہریرہ نے صاف صاف یہ روایت کیا کہ وہ سرخ رنگ کے تھے. اور ویسے بھی اگر موافقت کی جائے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ گندمی رنگ بعض اوقات سرخی مائل بھی ہو جاتا ہے. جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو اپنے رنگ بدلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو جو بچہ رنگ بدل لے تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا رنگ بڑے ہو کے کیسا ہوگا، نہیں پتا. بچے دیکھے ہو تو پتا ہوگا. ماشاءاللہ ہم 12 بہن بھائی تھے اور مجھ سے چھوٹے بہت سارے، تو جب کوئی بہن بھائی پیدا ہوتا تھا تو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی. تو وہ انتظار کرتے تھے کہ یہ بچہ رنگ بدلتا ہے یا نہیں. تو جو بچہ رنگ بدلتا تھا وہ کہتے تھے یہ گندمی رنگ کا، یہ سانولا ہوگا، اور جو رنگ نہیں بدلتا تھا وہ کہتے تھے یہ فیئر رہے گا، یعنی اس کا رنگ سفید ہی ہوگا. اللہ عالم، تجربے ہیں لوگوں کے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے احمر نہیں کہا. ولكن قال بينما انا نائم اطوف بالكعبة فاذا رجل آدم، لیکن انہوں نے کہا کہ اس اسنا میں کہ میں سو رہا تھا تو میں طواف کر رہا تھا کعبہ کا. فاذا رجل آدم، تو ایک شخص گندمی رنگ کا تھا، سبط الشعر، سیدھے بالوں والا. یحادا بین رجلین، یحادا بین رجلین، دو بندوں کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھا، یعنی وہی سہارا لیے ہوئے جیسے پچھلی حدیث میں. ینطف رأسہ ماء، ٹپک رہا تھا ان کے سر سے پانی. او یحراق رأسہ ماء، یا بہ رہا تھا ان کے سر سے پانی. یعنی ینطف کا لفظ بھی ہے اور یحراق. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اور جب 2-3 قطرے کٹھے ٹپک جاتے تو پھر کیا ہونا ہے، وہ پھر بہنا ہے. تو اس لیے ہر کوئی اپنی نظر سے دیکھتا ہے نا، کوئی دیکھتا ہے وہ بال کو جہاں سے ٹپک رہا ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے نیچے جہاں سے بہ رہا ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہوئے مختلف لوگوں کی جو مختلف آبزرویشن ہوتی ہے اس پر بیسڈ ہوتی، یعنی اس میں کوئی شک یا غلطی کی بات نہیں ہوتی، مختلف آراء ہوتی ہیں. فقلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قالوا ابن مریم، انہوں نے کہا ابن مریم. فذهبت التفت فاذا رجل احمر جسیم، تو میں نے نگاہ ڈالی، التفات کیا تو ایک شخص احمر سرخ رنگ کا، جسیم جسم والا یعنی موٹا، جعد الرأس گھنگریالے بالوں والا، اعور عینہ الیمنی دائیں آنکھ سے کانا، کأن عینہ انبت طافیۃ گویا کہ اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہے. قلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قالوا ھذا الدجال، انہوں نے کہا یہ دجال ہے. واقرب الناس به شبہا، اور سب سے زیادہ لوگوں میں سے اس کے قریب مشابہت میں ابن قطن تھا. قال الزہری، زہری کہتے ہیں ابن قطن کون تھا؟ رجل، ایک شخص تھا، من خزاعۃ، خزاع قبیلے کا، ہلک فی الجاہلیت، جو جاہلیت میں ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا. ٹھیک ہے،
اب اس میں اگر آپ کے پاس وحید الزمان کی شرح تو اس میں بھی انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے جس روایت میں عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جاد کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی گھنگریالے بال نہیں، ورنہ یہ حدیث اس کے مخالف ہوگی، اس لیے ہم نے جاد کے معنی گٹھے ہوئے جسم کیا ہے۔ اور مطابقت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ خفیف گھنگر بال والے تیل ڈالنے یا پانی سے بھگونے یا کنگھی کرنے سے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہ احادیث چونکہ پیچھے وضاحت گزر چکی تو میں چاہتی ہوں ان کو تیزی سے گزار کے آگے جن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے اس پر ہم کریں انشاءاللہ۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا اولى الناس بابن مریم والانبیاء اولاد علات لیس بینی و بینہ نبی۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، ان کا نام کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے ابو الیمان کا نام؟ الحکم بن نافع البہرانی الحمصی، پچھلے ہفتے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اور حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ قال وہ کہتے ہیں سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرما رہے تھے انا اول الناس میں سب سے زیادہ قریب ہوں لوگوں میں سے بابن مریم ابن مریم کے، والانبیاء اور سارے انبیاء اولاد علات اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی یعنی باپ ایک اور مائیں مختلف، اصل ایک یعنی عقیدہ ایک لیکن عبادت کے طریقے مختلف، یعنی مسائل میں کچھ نہ کچھ اختلاف۔ اس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر عبادت کے طریقوں میں پیغمبروں کے درمیان کچھ موافقتیں تھیں اور کچھ اختلافات تھے تو اصل مقصود تو عبادت ہے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طریقے سے ایک قوم کو عبادت کا حکم دیتے ہیں اور دوسرے کو کچھ مختلف طریقے سے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی اگر کچھ لوگ ایک طریقے پر ہیں اور کچھ دوسرے پر، اور چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، تو ان کی بنا پر ایک دوسرے پر کافر یا گمراہ کا فتویٰ لگانا درست نہیں۔ لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ کن کے درمیان؟ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ حدثنا محمد بن سنان، ہم سے محمد بن سنان نے روایت کیا۔ محمد بن سنان الباہلی العوفی ہیں، ان کا ذکر 475 نمبر حدیث میں گزر چکا ہے۔ حدثنا فلیح بن سلیمان حدثنا ہلال بن علی عن عبد الرحمن بن ابی عمرۃ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، میں سب سے قریب ہوں لوگوں میں سے عیسیٰ ابن مریم کے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے؟ زمانے کے اعتبار سے نا، یعنی ان کے اور آپ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آئے سیکوینس میں۔ والانبیاء اخوۃ لعلات، اور تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں۔ امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں مختلف ہیں۔ ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک ہی ہے، عقیدہ ایک ہے۔ وقال ابراہیم ابن تہمان عن موسیٰ ابن عقبۃ عن صفوان ابن سلیم عن عطاء ابن یسار عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث ایک اور روایت سے بھی بیان ہوئی ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں ان کا عقیدہ ایک ہے یا ان کا دین ایک ہے یا اصل ایک ہے یا سب توحید پر تھے اور ان کے مائیں جدا جدا تھیں، یعنی طریقہ عبادت میں کچھ نہ کچھ فرق تھا، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اور وہ اس لیے تھا کہ مختلف ادوار کے یا لوگوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ان کو مختلف احکامات دیے گئے، ان کی شریعتیں مختلف رہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں جو اصلاً نہیں حرام تھی لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ دوبارہ ان چیزوں کو حلال قرار دیا، جس پر یہود کو بہت اعتراض بھی تھا۔ یہ تفصیلات آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات ہے کہ کچھ طریقہ عبادت اور شریعت کے کچھ پہلو جو ہیں وہ انبیاء میں متفق بھی ہیں، متحد بھی ہیں، ایک جیسے ہیں،
جن کو بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ یہ عمل میرے اور پچھلے انبیاء کے درمیان مشترک ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ مثلاً ہر نبی کے وضو کا طریقہ ایک ہی تھا۔ اس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ میں حدیث آتی ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا، اس سے ایک مرتبہ اپنا منہ اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، ایک مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے، اور فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ عز و جل نماز قبول نہیں کرتا، یعنی فرائض بتائے وضو کے، ٹھیک ہے، کم از کم ایک دفعہ ان اعضاء کو دھو لیا جائے۔ پھر وضو کا پانی منگوایا اور دو بار اعضاء دھوئے، فرمایا یہ وضو ہے کہ جو آدمی ایسا وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، یعنی زیادہ دھوئیں تو زیادہ اجر۔ پھر وضو کا پانی منگوایا اور 3 بار سب اعضاء دھوئے، پھر فرمایا یہ تمہارے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے کے انبیاء کا وضو ہے، یعنی پہلے انبیاء بھی کیسے وضو کرتے تھے؟ ان اعضاء کو 3 بار دھویا کرتے تھے۔ پھر نمازوں کے جو اوقات ہیں یہ بھی مشترک ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مرتبہ میری امامت کی۔ نمازوں کے اوقات میں آپ یہ حدیث پڑھ بھی چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال شمس ہوا، یعنی سورج ڈھلا اور ایک تسمہ کے برابر وقت گزر گیا۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا۔ مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز غروب شفق کے بعد، یعنی جیسے آسمان پر جو سرخی سی ہوتی ہے یا رنگین روشنی ہوتی ہے اس کے غروب ہونے کے بعد پڑھائی، یعنی اس وقت پڑھائی۔ فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، یعنی اپنے آخری وقت اور عصر کے قریب ترین وقت میں۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا۔ مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے۔ عشاء کی نماز رات کی پہلی تہائی میں پڑھائی، اور فجر کی نماز خوب روشنی کر کے پڑھائی، یعنی پہلے دن کب پڑھائی تھی؟ بالکل آغاز کے وقت میں، اور دوسرے دن ذرا بعد میں جب روشنی ہو گئی، اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت رہا ہے، نماز کا وقت ان 2 ہی وقتوں کے درمیان ہے۔ تو یہ چیز بھی، نماز کے اوقات بھی آپ کے اور پچھلے انبیاء کے درمیان مشترک رہے ہیں۔ اسی طرح سحری اور افطاری کے اوقات جو ہیں روزے کے، وہ بھی مشترک ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ ان پر روزے کیسے فرض تھے؟ کیا ان کا طریقہ کچھ الگ تھا؟ نہیں، یہی طریقہ تھا جو ہمارا ہے، سحری اور افطاری کے اوقات کی وجہ سے۔ صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحر میں دیر کریں، اور نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا بھی پچھلے انبیاء کے ساتھ مشترک رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہر مشکل میں نماز کا سہارا لینا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مسند احمد کی روایت ہے، انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ بھی رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، اور یہ ہمارا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر مشکل میں ہم کیا کریں؟ نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ ہر نبی کا دل جاگتا رہتا ہے۔ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتے۔ دل کیا کرتا ہے؟ دل کا کیا کام ہوتا ہے؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ تو دل کیا کام کرتا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ سوچنے سمجھنے کا کام، غور و فکر کا کام۔ انبیاء علیہ السلام کی قوتیں عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ وقت بھی زیادہ دے دیتا ہے، یعنی دن میں تو غور و فکر اور سوچ بچار کرتے ہی ہیں، سو کر بھی ان کا غور و فکر
جاری رہتا ہے یا ان کے جو کام ہے، اور ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. یعنی نیند کی حالت میں جب آنکھیں بھی سو رہی ہوں تو جو کچھ وہ اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی یاد رکھ لیتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے وہ صحیح طور پر بتاتے بھی ہیں. ہمیں جب کوئی خواب آتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ آدھی یاد رہتی ہے اور آدھی نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو مسیح الدجال اور مسیح ابن مریم کی بات کی، عیسیٰ ابن مریم کی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا ان کو، معراج پر بھی دیکھا تھا لیکن خواب میں بھی دیکھا. پھر ہر نبی کے حواری اور صحابی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا ہے اس کی امت میں سے اس کے کچھ حواری اور صحابی بھی ہوئے ہیں جو اس کے طریقہ کار پر کاربند رہے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے رہے. اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ جنریشن چلی جاتی تو آہستہ آہستہ ان کی تعلیمات بھی مٹتی چلی جاتی. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، صرف وضاحت میں بات کر رہی ہوں. پھر اسی طرح ہر نبی کے دو رفیق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا یا کسی کو خلیفہ بنایا تو اس کے صلاح کار اور مشیر دو طرح کے تھے. ایک وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے اور اس پر ابھارتے رہتے، اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے اور اس پر ابھارتے، اور بچتا وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بچا لے. تو اس سے مراد یہ رفیق انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتہ اور شیطان کی طرف اشارہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ مسلمان ہو گیا تھا. ہر نبی نے دجال سے ڈرایا، ہر نبی نے دجال سے ڈرایا. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا کے بعد دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو نبی بھی آئے انہوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. یہ کچھ تعلیمات جو ہیں وہ ہر پیغمبر نے بہت تاکیداً اپنی قوم کو دی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات یاد کریں کہ جو آپ میں اور باقی انبیاء میں مشترک ہے. جی، پچھلی امتوں میں جو تعلیم دی گئی اس میں سے ایک حیا کی تعلیم بھی ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. وہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو تزکیہ کی تعلیم، اللہ کے ذکر کی تعلیم اور نماز کی تعلیم یہ پہلے امتوں میں بھی رہا، پہلی کتابوں میں بھی رہا، یعنی اس کا ذکر. اور یعنی ان کے درمیان جو مشترک چیز تھی کہ ان کا اخلاق بہترین تھا. اور جی ہاں، خصال فطرت جو ہے جس میں مونچھوں کو تراشنا اور داڑھی کے بال بڑھانا، انڈر آرم بالوں کو نکالنا اور ناخنوں کو کاٹنا. شاباش، ہر نبی نے بکریاں بھی چرائی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صرف غور و فکر کا ایک طریقہ ہے جو آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں سب میں کامن رہی ہیں، کیونکہ اس میں انسان کو ایک انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، ایک تجسس بھی ہوتا ہے کہ پہلی امتیں کیا کرتی تھی، وہ کس قسم کے مسلمان تھے. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اول روز سے ہی جو دین بھیجا ہے وہ اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. یعنی سب کے سب مسلمان تھے، دین اصل میں اسلام ہی تھا. یہ جو یہودیت یا نصرانیت یا اور جو بھی نام ہے یہ لوگوں کے خود ساختہ نام ہے، لوگوں نے خود رکھے. انبیاء جو دین لائے ہیں وہ کیا ہے؟ اسلام ہی ہے. اور ہر نبی کا حوض بھی ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا، آپ کی امت بھی سب سے زیادہ ہوگی.